بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سورہ یاسین اور سورہ صافات، سورہ صاد، 3 صورتیں ہم نے پڑھی. تفصیل اگر بات کی جائے تو آدھا گھنٹہ سے اوپر لگے گا. ان پر نہ جاتے ہوئے صرف ایک عنوان کہ اللہ تعالیٰ ہے کتنا رحیم، ہم اس کے بارے میں جانیں گے بس. اور یہ دراصل ہمارا سورہ صافات کی کچھ آیتیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کے تعلق سے بات کی گئی ہے. آیتیں اس طرح سے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی میں اولاد دے دیے تھے، نہیں؟ تیار رہیں گے آپ لوگ؟ ایک زمانے تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے. جب بھی مانگتے ایک دعا کہتے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ دینا تو نیک دینا ورنہ نہ دینا. ہم نے کبھی یہ دعا مانگی ہے؟ الا من رحم اللہ. اکثر ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اگر تاخیر ہو جائے کہتے ہیں اللہ لنگڑا بھی دے دو تو چلے گا. کیا اللہ پر بھروسہ آپ کو نہیں ہے؟ اللہ کتنا رحیم ہے. آپ صرف ایک آہ لگاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، جب تک آپ کو دے نہیں دیتا وہ واپس نہیں کرتا آپ کو. اس کو حیا آتی ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو چلے گا لیکن دے مجھے. ایسا نہیں ہے. آپ نیک مانگے. اگر وہ آپ کے لیے فتنے کا سبب بن گیا اور وہ آپ کے دین سے بگڑنے کا، آپ کے دین سے پھر جانے کا اگر وہ سبب بنا تو وہ اولاد کس کام کی آپ کے لیے؟ موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اندر جس بچے کو قتل کیا گیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کہتا فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کل ہو کر کے یہی بچہ اپنے والدین کے فتنے یا ان کے دین سے پھرنے کا سبب بنے گا. تو یہ اولاد سے نہ ہونا بہتر ہے کہ آپ کم از کم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا انما اموالکم واولادکم فتنہ. پہلے مال ہے پھر بعد میں اولاد ہے. چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سے زیادہ ایک انسان کو مال محبت ہوتی ہے، اسی لیے اموال پہلے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ اے اللہ دینا، نیک دینا ہمیں. یہی دعا حضرت زکریا نے بھی کی تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ. یہی حضرت زکریا نے اپنے رب کو آواز لگائی، پکارا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنے پاس سے ایک پاکیزہ نسل مجھے دے، ایک پاکیزہ وارث دے جو میرے اور بنی اسرائیل کا وارث بنے گا. تو اولاد مانگیں، نیک مانگیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ اللہ کی نعمت سے نا امید ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے کہیں جو بھی ہو جیسا بھی ہو ہمیں دے دے، بس یہ چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے آپ اندازہ لگائیے. رحمت جو رحم کرنا ہے یہ 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایک حصہ ہے جس پہ بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. مخلوقات، صرف بندے ہی نہیں، پوری مخلوقات. ایک ماں اپنے بچے سے، ایک باپ اپنے بچے سے، ایک بھائی اپنے بھائی سے، ایک لڑکا اپنے والد سے، یا ایک دوست اپنے دوست سے، ایک جانور اپنے بچے سے، یا اس طرح سے پوری مخلوقات کے اندر جو بھی رحم دیکھتے ہیں یہ ایک حصہ ہے چھوٹا سا اس کا. جس کے پاس 99 ہو وہ کتنا رحیم ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحم میرے غضب پر، سزا پر اوپر آ گئی ہے اور میں بندوں پر ایسے ہی یوں ہی مہربان ہو جاتا ہوں. کافر تک، کافر بھی اگر ایک اللہ رب العالمین کو خلوص کے ساتھ پکارے، اس کی رحمت کا واسطہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے جو مانگتا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے، لیکن افسوس ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اللہ آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا ہے، نہ آپ کو کسی حکم کوئی کام حکم دے کر نہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، نہ آپ کو پریشان دیکھ سکتا ہے.
دیکھیں یہاں حضرت ابراہیم کا قصہ، ایک زمانے کے بعد ان کو اولاد ملی، کہا اپنے سے دور کر دو، مکہ چھوڑا اور اس طرح سے مکہ کی شروعات ہوئی۔ کچھ زمانے کے بعد جب بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے لائق ہوا تو اس وقت ایک باپ کو امید تھوڑی سی جگتی ہے کہ یہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس مرحلے میں کہا جا رہا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یا بنیا، انہوں نے کہا کہ یہ خواب کے اندر ان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسی اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ بچے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے، پھر سوچ سمجھ کر کے بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی صفت حلیم کہا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، نیک تو دیا ہی، سمجھدار بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا بنی ستجدنی فافعل ماذا تری ففعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان جو آپ کو جیسے حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے یہاں مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ صبر کا معیار۔ دونوں باپ بیٹے تیار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے، فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، پہلے تو مسلمان سے تھا، فلما اسلما، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیے، مکمل اللہ کے حوالے، یہ ہے اسلام۔ فلما اسلما، جب یہ باپ اور بیٹے دونوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے اوپر ایک نشان باندھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اسی پیشانی کے حصے کے اندر یہ پٹی بھی تھی، کہ اس طرح سے ذبح کرنے کے لیے مکمل تیار ہوئے۔ چھری کی عادت ہے کاٹنا، عادت ہے نا، اس کی پہچان ہی کاٹنے سے ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جہاں چھری اپنا کام بھول چکی تھی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ وَتَلَّوْ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے، ابھی یہ لوگ تیار ہی کر رہے تھے کہ ہم نے آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم جو تجھے حکم دیا گیا تھا تم نے پورا کر دیا۔ یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ تجھ سے بچہ چھین لوں، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ آپ کے لیے دیتا ہے، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ پر اس کے ذریعے سے آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، امام، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ان کے بعد یہ سب امام بنے۔ اور دراصل یہ ساری چیزیں ایک ایک کے بعد دیگرے جب مصیبتوں سے پار ہوتے گئے، آزمائشوں میں کامیاب ہوتے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عہدے سے نوازا، اور انہیں کہا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ ابو الانبیاء کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب معراج کے موقع پر گئے تھے، جتنے بھی انبیاء ملے، حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کو چھوڑ کر تمام انبیاء نے کہا مرحبا بأخی یا بأخی نبی یا بنبی اخی، کہ میرے بھائی نبی کے اوپر ان کا ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مرحبا بابن النبی، بچے سے تعبیر کیا، چونکہ ایک تو نسل بھی ہے اور ابو الانبیاء کا حصہ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام چونکہ سب کے باپ ہیں تو انہوں نے بھی ابن سے خطاب کیا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو جو بھی حکم دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کو اس میں تھوڑی پریشانی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اعمال کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت مان کر کے ان چیزوں کے اوپر خوشی خوشی عمل کریں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے، جو صفات ہیں اس کے، ہمیں انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رشتہ ہونا چاہیے ایک بندے کا اپنے رب سے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر وہ رشتہ، وہ توحید جگائے، جو ہم ہر معاملے کے اندر اپنے اسی رب کے پاس جائیں جو ہمارے لیے دروازے کھول کر رکھا ہے، جب چاہے بندہ اس کے پاس آئے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔